السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد ساس نے گھر سے بیٹی سمیت دھکے دے کر نکال دیا۔ بیٹی صرف چند ماہ کی تھی۔ میں ساری رات اسے لیے سڑک پر بیٹھی رہی جب اچانک ایک بڑی سی گاڑی سامنے رکی۔ اس میں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ ایک محل جیسے گھر میں لے گئی اور میرے گلے میں ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا اگر اتارا تو تیری بیٹی مر جائے گی۔ میں ڈر گئی تھی جب اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کے مرنے کے بعد وہ تعویذ کھولا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس تعویذ میں اس عورت کا میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری ایک بیٹی بھی تھی۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے سسرال والے سخت مزاج تھے لیکن شوہر بہت اچھے تھے، اس لیے سسرال والوں کے رویوں کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں آزمائشوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اچانک ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے سسرال کا اثر روپ تو مجھے شوہر کی وفات کے بعد نظر آیا، جب مجھے 1 سال کی بیٹی کے ساتھ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا تاکہ میں ان کی جائیداد میں سے اپنے شوہر کا حصہ نہ مانگ لوں۔ میرے غم اور صدمے کا کسی نے احساس نہ کیا، نہ ہی میری عدت کا خیال رکھا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے والدین دوسرے شہر میں رہتے تھے اور غریب غربا بھی تھے۔ 2 دن میرے شوہر کے انتقال پر آئے اور مجھے تسلی دے کر چلے گئے، اور اس کے ٹھیک 15 دنوں کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے خالی ہاتھ رات کے گھپ اندھیرے میں باہر نکال دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ تمہارا اب اس گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے ایک کونے میں پڑھا رہنے دو، میں آپ لوگوں کی خدمت کر کے زندگی گزار لوں گی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ لیکن ان کی بے حسی عروج پر تھی۔ کہنے لگے جہاں چاہے جاؤ، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ میں روتے دھوتے مین روڈ پر آ کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ روڈ پورا سنسان تھا۔ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بچی بھوک سے رونے لگی۔ میں اسے بہلا کر سلا دیا۔ آنے جانے والے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ عورت کی عزت تب تک ہی ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی حفاظت میں ہو۔ میرے تو پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ کسی بس میں بیٹھ کر میکے ہی چلی جاتی۔ میرا سارا زیور تک میری ساس نے اتار کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کہنے لگی ہم نے ہی تو تمہیں پہنایا تھا نا، نہ مجھے اپنے کپڑے لینے دیے، نہ بچی کی ضرورت کا سامان لینے دیا۔ خالی ہاتھ میں بے یار و مددگار وہاں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی اس سڑک سے گزر رہی تھیں۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، وہیں مٹی کو کچھ جھاڑ کر اپنی بیٹی کو لٹا دیا۔ یہ سوچنے لگی کہ صبح ہوتے کہاں جاؤں گی، بچی کی بھوک کیسے مٹاؤں گی، کیا کروں گی۔ ابھی انہی سوچوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ آندھی سی چلنی شروع ہو گئی۔ چاروں طرف مٹی کا طوفان سا اٹھنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا۔ ابھی یہ طوفان تھما بھی نہ تھا کہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ مجھ پر تو ساری مصیبتیں ایک ساتھ اتر آئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر قریبی درخت کے نیچے پناہ لی۔ درخت کافی گھنا تھا، اس لیے بارش وہاں کم پہنچ رہی تھی۔ میں بارش سے پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ لاکھ بیٹی پر چادر ڈالے اسے بھیگن سے بچاتی رہ گئی، لیکن کہاں یہ ممکن تھا کہ میں اسے بھیگنے سے بچا سکتی۔ میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی تھی اس سنسان سڑک پر۔ بیٹی کے زاروں قطار رونے پر میں بھی بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ بچی سمیت خود کو بھی ختم کر لوں۔ جو زندگی مجھے اپنے آگے نظر آ رہی تھی اس سے بہتر مجھے موت لگ رہی تھی۔ تیز بارش میں بھیگ بھیگ کر
میری بچی صبح تک تو ویسے ہی بیمار ہو جاتی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میرا شوہر کیسے اپنی معصوم بچی کو پیار کرتا تھا، ذرا سا بخار ہو جانے پر کیسے تڑپ سجاتا تھا، رات بھر بار بار اسے چومنے لگتا، کہنے لگتا یہ میری جان ہے، میری شہزادی ہے، میں تو اسے ساری زندگی شہزادیوں کی آن بان سے رکھوں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہی کیسے اس کے خاندان والوں نے اس کی بیٹی کے بارے میں بھی نہ سوچا تھا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں ان کے گھر کی عزت ہوں، بہو ہوں۔ مجھے یوں منہ اندھیرے باہر دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ چلو میرے بارے نہ سوچتے، لیکن اپنے بھائی اور بیٹے کی اولاد کا تو سوچ لیتے۔ وہ ان کی ہی بھتیجی تھی، کیا ایک بار بھی ان کے لہو کو جوش نہ آیا؟ شاید اسی کو خون کا سفید ہونا کہتے ہیں۔ میری ساس نے بھی ایک بار یہ نہ کہا کہ کیوں اسے باہر نکال رہے ہو، کہنے لگی یہ ناگن ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، اگر اس گھر میں رہی تو نہ جانے کیا کچھ برباد کر دے گی۔ ایک تو مجھ پر پہلے سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، میرے سر کے سائیں، میرے شوہر، میرے سرتاج، میری زندگی کا ہم سفر مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا، اس پر اس کی ناگہانی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا جا رہا تھا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، میری بچی روئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ خود کو ختم کر لینا ہی بہتر ہے۔ سامنے سڑک پر دور سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بھاگ کر بنا کچھ سوچے سمجھے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ گاڑی عین میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے تیز چلتی گاڑی کو اچانک بریک لگنے سے اس کے ٹائر کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی اور اس میں سے ایک عورت باہر نکلی، مجھ پر چیخنے چلانے لگی، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور گاڑی کے نیچے آ کر مرو نا، مجھے کیوں پھنسوانا چاہتی ہو؟ میں روتے ہوئے اس کے پاس جا کر کہنے لگی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میری بیٹی بارش سے بھیگ رہی ہے، بیمار ہو کر مر جائے گی تو میں بھی جی کر کیا کروں گی؟ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور سسرال والوں نے دھکے دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں، میرا یہاں کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ مجھے روتا دھوتا دیکھ کر کہنے لگی، اچھا اچھا بس بس، رونا بند کر دو اور بیٹھو میری گاڑی میں۔ شکل و صورت سے وہ عورت سخت مزاج کی لگ رہی تھی۔ تیز برستی بارش میں میری سوجھ بوجھ کام کاج نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے میں خود بھی روتی رہی اور میری بچی بھی بلکتی رہی۔ اس عورت کا گھر نہیں، ایک بہت بڑا عالیشان بنگلہ تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر دروازہ کھل گیا، گاڑی اندر جا کر رک گئی۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، گاڑی سے نیچے اتر جاؤں؟ میں خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے گئی۔ خاصا بڑا سا گھر تھا، بہت نوکر چاکر تھے۔ میری بچی بھوک سے رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھے بنا ہی ایک ملازمہ سے کہا کہ ایک کپ میں دودھ لے کر آؤ، بچی کب سے بھوکی ہے۔ وہ ملازمہ ایک طرف کو چلی گئی، میں صوفے پر بیٹھ گئی، وہ میرے برابر بیٹھ گئی۔ میں نے بچی کو چمچ سے دودھ پلایا۔ میری بچی فٹافٹ سے دودھ پی رہی تھی، کب سے وہ بھوکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میرا شوہر اس کے دودھ کا ڈبہ ختم ہونے سے پہلے ہی اسے لا کے دے دیتا تھا کہ اس کی بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ اور آج میری بچی پورے 8 گھنٹے کے بعد کچھ کھا پی رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل سے ایک شکوہ سا اٹھا تھا کہ میرا شوہر ابھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، میں تو اس کے بغیر بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو کبھی میری بچی کو جھٹ پٹ دودھ پیتے۔ جیسے ہی میری بیٹی کا پیٹ بھر گیا تھا وہ آنکھیں بند کرنے لگی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ عورت مجھ سے بولی کہ تم سامنے کمرے میں چلی جاؤ، میں تمہارے اور تمہاری بچی کے کپڑے بھجوا دیتی ہوں، تم کپڑے وغیرہ تبدیل کر دو، بچی کو سلا دو اور واپس باہر کو آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر سامنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی
ایک ملازمہ مجھے میرے اور ایک چھوٹے بچے کے کپڑے دے کر چلی گئی۔ میرے لیے اس عورت نے شاید اپنا جوڑا دیا تھا، خاصا ڈھیلا ڈھالا سا تھا، کیونکہ وہ موٹے وجود کی مالک تھی۔ البتہ میری بیٹی کا سوٹ اس سے پورا تھا۔ میں نے اپنی بچی کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ عورت مجھ سے صبح یہاں سے چلے جانے کے لیے کہے گی۔ میں اپنی 1 سال کی بچی کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ میرے پاس تو لاہور جانے کا کرایہ تک نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ میرا بوجھ پھر سے میرے بوڑھے ماں باپ کے ناتواں کندھوں پر آ جائے گا۔ بیٹی کا یوں بیوہ ہو کر لوٹ آنا ماں باپ کی ہمت کو توڑ دیتا ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک بار اس خاتون سے یہ کہہ کر دیکھوں گی کہ وہ مجھے کام کے ملازمہ رکھ لیں۔ مجھے وہ بس 2 وقت کی روٹی ہی دے دیا کرے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ میری بیٹی سو چکی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ عورت اب بھی صوفے پر بیٹھی کسی سوچ میں گمسم تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک نظر اس نے مجھ پر تنقیدی سی ڈالی، پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے نروس ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ خیال آنے لگا کہ نہ جانے یہ عورت تو کون ہے، کیا کام کاج کرتی ہے، کہیں عورتوں کو بیچتی ہی نہ ہو، کیونکہ جس انداز سے وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں ایک کے بعد ایک منفی سوچ آنے لگی تھی کہ کہیں یہ مجھے آگے بیچ ہی نہ ڈالے۔ ایسا بھلا کون ہوتا ہے جو راستے میں گاڑی سے ٹکرا جانے والی بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر لے کر آ جائے؟ مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کا اگلا جملہ سن کر میرے حواس اڑنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ تم دیکھنے میں اچھی خاصی نوجوان خوبصورت ہو اور کم عمر بھی ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے نہ جانے کیوں یہ لگنے لگا کہ یقیناً یہ عورت مجھ سے بدکاری کروانا چاہتی ہے، اور وہ مجھے غور سے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کہنے لگی اب جا کر سو جاؤ، کل سے تفصیل سے بات چیت کروں گی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی، کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میرا دل پریشان سا ہونے لگا کہ اب کیا کروں، میں تو بری طرح سے یہاں پھنس جاؤں گی۔ میری رہی سہی نیندیں بھی اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگ گئی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ ابھی دروازہ کھڑکے گا اور ایک مرد میرے کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ عورت میرے پیسے وصول کرے گی۔ جیسے جیسے میں سوچتی چلی جا رہی تھی، میرا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ میں نے کمرہ کھول کر دیکھا تو پورے لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو گود میں لیا اور باہر نکل گئی۔ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی عزت کا خطرہ تھا، نہ جانے یہ عورت کون تھی اور مجھ سے کیا ناجائز کام کرواتی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں لاؤنج سے نکل کر باہر لان میں چلی آئی تو سامنے مین گیٹ کے پاس کرسی پر رکھے چوکیدار اونگ رہا تھا۔ بارش رک چکی تھی، بس ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھی۔ میری کوشش یہی تھی کہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر کو بھاگ جاؤں۔ میں چھوٹے گیٹ کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا، میری بیٹی اٹھ کر رونے لگی۔ چوکیدار ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا اے لڑکی، کہاں بھاگتی ہو؟ میں گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا کہ میں بس ایک رات کے لیے ہی تو آئی تھی، پناہ چاہیے تھی، اب مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ کے حکم کے بغیر تم کہیں بھی نہیں جا سکتی، واپس اندر جاؤ ورنہ بیگم صاحبہ کو بتا دوں گا۔ چوکیدار غصے سے غرا کر مجھ سے بولا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں واپس اندر آ گئی۔ کمرے میں جا کر بیٹی کو بیڈ پر لٹا دیا اور تھپ تھپا کر سلانے لگی۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔
مجھے نہ جانے کیوں اپنے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگ گئی تھیں۔ میرا دل پھر اپنے رب سے شکوے اور آہوزاریاں کرنے لگا۔ کاش کہ میرا شوہر زندہ ہوتا، وہ میری عزت کا محافظ ہوتا، اسے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی کسی بھی خوف سے محسوس نہ ہوتا، اور اس کے بغیر تو ایک رات میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اے میرے رب، میری عزت کی حفاظت فرما۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو دن کے 12 بج گئے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھی۔ میری بچی بھی جاگ گئی تھی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر بیٹی کو گود میں لیے باہر آ گئی تھی، اور یہ سوچ چکی تھی کہ ناشتہ کرتے ہی میں اس عورت سے کہوں گی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں باہر آئی، وہ عورت سامنے صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی، تم ناشتہ کرو، تمہاری بیٹی کے لیے میں نے فیڈر منگوا لیا ہے، ملازمہ دودھ ڈال کر لاتی ہی ہوگی۔ میں خرامہ چلتے ہوئے صوفے پر اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میری بیٹی کو میری گود سے لے لیا اور کہنے لگی، تم آرام سے ناشتہ کرو، میں ناشتہ کر چکی ہوں، اسے میں سنبھال لیتی ہوں۔ ایک ملازمہ فیڈر میں دودھ ڈالے لے آئی اور وہ میری بیٹی کو فیڈر پلانے لگی۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ عورت مجھ سے بات چیت شروع کر دیتی۔ میں نے کہا کہ مجھے اب اجازت دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری مدد کی، اور میں اب لاہور میں بس پکڑ کر چلی جاؤں گی، اور وہاں میرے ماں باپ بھی ہیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کوئی بھی ضرورت نہیں تمہیں کہیں بھی کدھر بھی جانے کی۔ پھر اپنے گلے سے ایک تعویذ نکال کر مجھے زبردستی پہنا اور کہنے لگی، اگر تم نے یہ تعویذ اتارا تو تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑنے لگ گئے تھے۔ کون سا تعویذ تھا، کیسا تعویذ تھا، وہ جسے اتارتے ہی میری بیٹی مر جاتی؟ مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی کہ میں کیا کھاؤں گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہنے لگی، تم اب یہاں سے کبھی بھی کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے ملازم تمہیں گولی مار ڈالیں گے۔ مجھے بس اس کے آنے کا انتظار ہے، وہ شاید رات تک یہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آ گیا میں تمہارا انتظام کر دوں گی۔ یہ سن کر تو مجھے اب شک نہیں رہا تھا، بلکہ یقین سا ہو گیا تھا کہ واقعی وہ عورت میرے کسی کے ساتھ سودا کر چکی ہے اور وہ رات تک پہنچائے گا۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ مجھے آزاد کر دے۔ لیکن وہ عورت نہ مانی، نہ جانے کیوں بے حسی کی تصویر بنے بیٹھی رہی۔ کہنے لگی، چپ رہو تم، خبردار جو ایک لفظ بھی بولی۔ بڑی مشکلوں سے تم جیسی خوبصورت لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں؟ میں نے کہا کہ میں تمہارا زر خرید بن کر نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا تھا۔ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی۔ اسی میں ڈر گئی تھی۔ پورا دن میرا رو رو کر گزرا تھا۔ میں نہ جانے کس گروہ میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے شام کا اندھیرا بڑھ رہا تھا میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ 100 قسم کے وسوسے میری جان نکال رہے تھے۔ نہ جانے کس شخص کو وہ مجھے بیچنے لگی تھی۔ وہ رات کو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ رات ڈھلتے ہی مجھے کمرے سے باہر رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی میری چیخوں ہی نکل گئی۔ وہ عورت مر چکی تھی، اس کے ملازمین رو رہے تھے۔ میں بھی وہیں جا کر تھم سی گئی تھی۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ ملازمین ہی مجھے علم ہوا کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے ملک میں رہتا تھا۔
نہ جانے کیوں اس عورت کے مرنے پر میں نے دل سے شکر ادا کیا کہ اب میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ میں سب ملازمین کی نظروں سے چھپتے چھپاتے اپنی بیٹی کو لیے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں گیٹ تک پہنچی تھی کہ وہاں ایک گارڈ آ کر رک گئی تھی۔ کوئی نوجوان تیزی سے گاڑی کے نیچے اترا جو تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، کوئی نہیں، بس اس گھر میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو اس لیے میں پڑوس سے آ گئی تھی، اب میں جا رہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر چوکیدار کو آوازیں دینے لگا۔ چوکیدار آنسو پونچھتے ہوئے باہر آ گیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر صاحب جی کہنے لگا۔ وہ شخص چوکیدار سے میرے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ چوکیدار نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جس کا ذکر آپ کو بیگم صاحبہ نے کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اسے لے جا کر کمرے میں بند کر دو، اور خود وہ اندر ہو گیا تھا۔ مجھے چوکیدار نے غصے سے دیکھا اور اندر جانے کا مشورہ دے دیا تھا۔ میں پھر سے اسی کمرے میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ رات کو جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، اگر آپ کو مناسب سمجھیں تو باہر آ جائیں۔ یہ سن کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ میری بیٹی سو چکی تھی اور میں باہر چلی گئی۔ وہ سب صوفے پر نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپایا بیٹھ گیا۔ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس شخص کی آنکھوں میں سرخ اور متورم تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے مجھ سے کہنے لگا، دیکھیں محترمہ، میری والدہ نے کل رات ہی مجھے آپ کے متعلق بات کی تھی۔ اصل میں میری والدہ کینسر کی مریضہ تھی اور ڈاکٹر صاحب نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ میری وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ہی میری شادی میری غریب خالہ زاد سے ہو گئی تھی، لیکن میرا بیٹا 1 سال کا ہوا تو میری بیوی ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بیٹے سمیت ماری گئی۔ میری والدہ اس کی موت کے بعد بیمار رہنے لگی۔ میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور دوسرے ملک چلا گیا۔ میری والدہ میری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن کسی ایسی خاتون کے ساتھ جو پیسوں کی لالچی نہ ہو اور گھر بار بھی سنبھال سکے۔ لیکن میں شادی کے حق میں ہرگز نہیں تھا۔ جب میری والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں میری فکر ستانے لگی، اور کل انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں آپ میرے لیے بے حد پسند ہیں اور آپ ایک بے سہارا بھی ہیں۔ آپ کو ایک سہارے کی اشد ضرورت ہے اور آپ عدت میں بھی ہیں، لیکن زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں۔ جب تک آپ عدت میں ہیں آپ میرے بارے میں سوچ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا دل نہ مانے تب بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے والدین کے پاس بھجوا دوں گا۔ میں نے سوچا میں صبح ہی انکار کر دوں گا، میں بھلا کیسے اپنے شوہر کو بھول سکتی ہوں اور کسی اجنبی سے کیوں کر شادی کر لوں۔ پھر یہ خیال آنے لگا کہ میرے والدین میرا اور میری بچی کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ میرے گلے میں وہ تعویذ کل سے چبھ رہا تھا۔ میں نے جب اسے ہاتھ میں لیا تو تعویذ کے کنارے سے کچھ سلور کی چیزیں باہر کو نکل رہی تھیں جو میرے گلے میں چبھ رہی تھیں۔ میں نے وہ تعویذ اتارا تھا اور پھر یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن جتنی مجھے صورتیں یاد تھی وہ پڑھ لیں۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ تعویذ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے وہ تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چابی موجود تھی، ساتھ ہی ایک چٹ تھی جس پر لکھا ہوا تھا، کمرے کی الماری کے لاکر میں جو ہے وہ تم رکھ لو۔ اور میں نے جب الماری کھول کر وہ چابی اس لاکر پر لگائی تو وہ کھل گئی تھی۔ اس میں بہت سارا زیور رکھا ہوا تھا جو میرے حالاتوں کو بدل سکتا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہہ دیا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہنچا دیں، میں اپنے شوہر کے نام پر ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں
اس نے کوئی بھی اعتراض نہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ مجھے یہاں پہنچا دیا گیا۔ زیور بیچ کر میں نے اپنے چھوٹا سا گھر خریدا تھا اور سلائی مشین مجھے آتی تھی۔ میں نے مشینیں رکھیں اور سلائی سینٹر کھول لیا۔ اس کے علاوہ بوتیک کے کپڑے بھی سینے اور سلوانے لگ گئی تھی۔ آج میرے پاس لاکھوں روپے موجود تھے۔ میری بیٹی کالج میں آ گئی ہے، لیکن ایک باعزت اور باوقار زندگی جی رہی ہوں۔ میں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس عورت کے لیے بھی دعا گو سی رہتی ہوں جو رشتے میں میری کچھ نہ لگتی تھی، لیکن وہ میرے لیے مسیحا بن کر اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا کہ جب اللہ کسی سے بھی کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کا نعم البدل اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ میرے پاس شوہر نہیں تھا، لیکن ایک حلال اور جائز روزگار تھا۔ بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے شوہر کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ باپ کو ہے اور نہ ہی ماں کو۔ حالانکہ ان دونوں کی عزت اپنی جگہ مسلم ہے۔ شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے، دیواروں کی حرارت، قربانی اور استحکام کی علامت ہوتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت محفوظ ہے اور مغربی نظریات یا فیمنزم کی کوشش کرنے کی اور در حقیقت خاندان کو کمزور بنانے کے حربے ہیں، تاکہ بیوی کے دل میں شوہر کی عزت کم رہ جائے، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ شوہر کے بغیر بہتر ہے، بغیر زندگی کے اور بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی مردانہ اقتدار کے۔ یہ سوچ پہلے احساسات علیحدگی کا سبب بنتی ہے، لیکن پھر حقیقی علیحدگی کی راہیں ہموار کر دیتی ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عمر بڑھتی چلی گئی اور اپنے دوست اپنی مصروفیات میں کھوتے چلے گئے، قریبی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تب عورت خود کو اکیلا پاتی ہے، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ ہی کوئی ہمدرد۔ لہٰذا ازواجی زندگی کا احترام عورت کے شوہر کے احتراموں میں سے ہے۔ اگر بیوی شوہر کو اس کا جائز مقام دے دے اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشش کرے تو بچے بھی باپ کی قدر کریں گے اور بیٹیاں اپنے مستقل کے شوہر کا احترام کرنا سیکھ جائیں گی، کیونکہ ایک اچھی بیوی اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین درسگاہ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں اس شہر کی بات ہو رہی ہے جو معتدل مزاج، نیک خصلت اور متوازن شخصیت رکھتا ہے، جو کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے، کبھی درست فیصلے کرتا ہے، کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، کبھی سستی دکھاتا ہے، گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا بھولتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے انسان اور اس انسان کی خطا بھی ہو جاتی ہے، مگر اس کی اصل نیت اور کردار عزت دار ہوتی ہے۔ لہذا اس کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی احترام اور حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔